بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حدیث پاک میں آتا ہے اللہ کے پاک نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے عبداللہ بن سلام کو ارشاد فرمایا کہ اعبدوا الرحمن، افشوا السلام، اطعموا الطعام، واصلوا الارحام، وصلوا باللیل والناس نیام، تدخل الجنت بالسلام، کہ رحمان کی عبادت کرو، اعبد الرحمن، افشوا السلام، سلام کو عام کرو، اطعموا الطعام، مستحقین کو کھانے کھلاؤ، واصلوا الارحام، پڑوسیوں کے ساتھ، رشتہ داروں کے ساتھ، مسلمانوں کے ساتھ صلہ رحمی قائم کرو، وصلوا باللیل والناس نیام، اور رات کی تنہائی میں اٹھ کر تہجد پڑھا کرو، نمازیں پڑھا کرو۔ فرمایا ان اعمال کی برکت کی وجہ سے تدخل الجنت بالسلام، امن اور سلامتی کے ساتھ تم جنت میں داخل کر دیے جاؤ گے۔ ایک دیہاتی اعرابی آدمی آیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، مرتے ہی میں جنت داخل ہو جاؤں، کون سے اعمال اختیار کروں؟ فرمایا غلاموں کو خرید کر کے آزاد کر۔ شروع اسلام کے اندر غلاموں کی گردنیں چھڑانا، خرید کر کے آزاد کرنا بہت بڑی نیکی تھی۔ تاریخ میں آتا ہے کہ یمن اور طیف کے بہت سارے اضلاع، بہت سارے علاقوں کا ایک بہت بڑا سردار بادشاہ جس کا نام ذوالقلع حمیری ہے، نعوذ باللہ، اپنے کفر میں آ کے وہ کہتا تھا انا ربکم الاعلی، میں بڑا رب ہوں، اور تاریخ میں لکھا ہے کہ روزانہ 25,000 لوگوں سے اپنے آپ کو سجدہ کرواتا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے خطوط پڑھے اور اسلام کی رغبت ہوئی تو اس نے کلمہ پڑھ لیا، مسلمان ہو گیا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کے دور خلافت میں یمن اور طیف کے علاقوں کو، سرداری کو، حکمرانی کو چھوڑ کر مدینہ طیبہ آ گیا۔ لکھا ہے کتابوں میں، پھر اتنا خوف خدا کہ ایک ایک دن میں 18,000 غلاموں کو خرید کر کے اللہ کی رضا کے لیے آزاد کیا کرتا تھا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا دیہاتی کو کہ غلاموں کو خرید کر کے آزاد کر، مرتے ہی جنت جائے گا۔ اگر یہ نہیں کر سکتا تو جو آدمی قرض کے نیچے دبا ہوا ہے اس کا بندھن چھڑوا، اس کا قرضہ اتار، مرتے ہی سیدھا جنت جائے گا۔ اگر یہ بھی نہیں کر سکتا تو ظالم کو ظلم سے روک، ہاتھ اور زبان سے، مرتے ہی جنت جائے گا۔ نہ غلام خرید کر کے آزاد کر سکتا ہے، نہ کسی کا قرضہ اتار سکتا ہے، نہ ظالم کو منع کر سکتا ہے۔ تو پھر فرمایا اپنی استعداد کے مطابق بھوکوں کو کھانا کھلا، پیاسوں کو پانی پلا، اور ننگوں کو کپڑا پہنا۔ مطلب یہ ہے جو غریب ہیں، جن کے پاس کپڑے نہیں ہیں، تھوڑے ہیں، ان کو لباس خرید کر کے دے، تو بھی مرتے ہی تو جنت جائے گا۔ اگر یہ سارے کام نہیں کر سکتا تو پھر فرمایا اللہ کے پاک نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ اے دیہاتی، امر بالمعروف نہی عن المنکر، اللہ کے دین کا کام کرتا رہے، مرتے ہی جنت داخل ہو جائے گا۔ اگر یہ بھی نہیں کر سکتا، نہ غلاموں کو آزاد کر سکتا ہے، نہ کسی کے قرضے سے جان چھڑا سکتا ہے،
نہ ظالم کو منع کر سکتا ہے، نہ لوگوں کو کھانا کھلا سکتا ہے، پانی پلا سکتا ہے، کپڑے پہنا سکتا ہے، اور نہ ہی تو تبلیغ کا کام کر سکتا ہے۔ تو پھر آخری درجہ یہ ہے کہ املک لسانک تدخل فی الجنہ، کہ اپنی زبان کو کنٹرول میں رکھ، مرتے ہی جنت داخل ہو جائے گا۔ اللہ سچے، اللہ کے محبوب نبی صلی اللہ تعالی علیہ سچے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سارے فرامین سچے۔ اللہ جل شانہ اپنے وعدوں پر اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین کے اوپر 100% یقین نصیب فرمائے، عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔